مجھے میرے ہاسٹل کے ساتھ کر کے ایک چھوٹا سا لڑکا جو چوتھی جماعت میں تھا اکثر آتے جاتے ٹکر جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کسی ٹاک شو میں ٹی وی پہ 2 لفظ سن لیے، ظرف، مروت۔ اب اس کا مطلب پوچھنے کے لیے اس نے ٹیوشن کے بعد سڑک پہ ہی دھر لیا مجھے۔ بھائی، یہ ظرف اور مروت کیا ہوتی ہے؟ میں نے جواب دیا، ظرف شاید دل کی وسعت، مطلب بڑا یا چھوٹا ہونا، مروت فیلنگ یا احساس۔ اس نے اپنی ناک اور اوپری ہونٹ کھینچ کے پوچھا، اچھا تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ اب اس بچے کے ایسے برجستہ سوال پہ میں نے اس کے تھپکی دی سر کے نیچے اور آگے نکل پڑا، مگر دوسرا سوال ہو بہو میرے دماغ میں اٹک گیا۔ اتنا برجستہ تھا کہ مجھے معنی تو معلوم ہے، مگر مثال لاؤں تو کہاں سے لاؤں جو اتنی ہی بڑی ہو، جو اس لفظ کا ویسے ہی احاطہ کر لائے جیسا اس کا حق بنتا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو اماں ملی تو وہیں ملی۔ پہلا واقعہ ہے، مدینہ کی مسجد ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سورج جلجلا رہا تھا۔ ایک لمبے گول دائرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ سامنے مسجد کا دروازہ کھلا پڑا تھا، جس سے سامنے گہری ریت سے اٹی خشک ریتلی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک عورت بال کھلے ہوئے، ننگے پیر، مٹی سے اٹی ہوئی گزری، ٹھٹک کر رکی، رخ دروازے کو کر کے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے تھے۔ جھٹکے سے اٹھے، اس قدر جلدی میں اٹھے کہ ننگے پاؤں ہی دروازے سے باہر رکھ دیے۔ ایک پہر گزرا، دوسرا، پھر تیسرا، وہ عورت اپنے ہی حواس میں ہنوز باتیں کرتی رہی۔ آپ سنتے رہے، وہ ہاتھ ہلاتی، فضا میں اشارے کرتی، آپ مسکرا کے سر ہلا دیتے۔ اس کشمکش میں اصحاب پریشان بیٹھے تھے۔ اچانک وہ عورت دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ہلا کر واپس مسجد میں داخل ہوئے۔ پورا جسم سخت گرمی، ریت کی جلن کے درحق پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ جناب عمر سے رہا نہ گیا، کہا، یا نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت تو پاگل تھی، بدحواس تھی، دیوانی عورت ہے، آپ کیوں اس کی ابس بات اتنی دیر تک سنتے رہے؟ بولے، عمر، اس عورت کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ ظرف نہیں، یہاں مثال کے لفظ کے مطلب سے بھی بڑی بات نکلی۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار کر کے لائی گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھے پہ سیاہ چادر لٹکا کے بیٹھے تھے۔ جو ہی احاطے میں داخل ہوئی، کسی نے کہا، دختر حاتم طائی۔ جھٹ سے اٹھے، کندھے کی چادر گھسیٹ کے کھینچی، مٹی پہ بچھا کے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ بولی، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ دور ہٹ گئے۔ کسی نے کہا، عیسائی کی بیٹی ہے، اتنی تعظیم؟ بولے، سخی کی بیٹی ہے، مجھے سخی کی بیٹی سے حیا آتی ہے۔ اس مقام پہ جہاں گردنیں اترتی ہوں، عزتیں اچھلتی ہوں، وہاں ایک بے دیار عورت کو اتنی تعظیم ملی کہ الٹے پاؤں واپس دوڑی، اپنے بھائی عدی بن حاتم کو پکڑ کے ساتھ لائی اور کہا، کلمہ پڑھوائیے، مسلمان ہوئے۔ مروت، احساس، یہاں بھی یہ لفظ مثال کے درحق بہت چھوٹے ہیں۔ کسی کا کردار کسی لفظ کے مفہوم سے بھی آگے نکل گیا ہوا ہو، ایسا میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا، نہ اب دیکھ پاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔